اگر آپ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر رحم و کرم فرمائیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی شخص نے ایسے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے آئے جو میں نے پڑھے یا دیکھنے میں آئے، آپ کے سامنے بھی ضرور آئے ہوں گے، تو اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق پر انسان نے رحم و کرم کیا تو اس پر اللہ نے کرم کیا۔ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا، غریب تھا اور بہت غریب تھا، کوئی کام کاج کوئی کاروبار اس کا نہیں تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر جنگل جایا کرتا تھا اور جنگل جانے کے بعد اپنے لیے لکڑیاں جمع کر کے لکڑیاں وہاں پر کاٹ کے پھر بازار آ کر انہیں فروخت کیا کرتا تھا، اور فروخت کرنے کے بعد اپنے گھر کا راشن وغیرہ اپنے گھر کا نظام چلاتا تھا، بیوی بچوں کو پالتا بوستا تھا، اس طریقے اور اس انداز سے۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ایسے پیغمبر تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ایسی بادشاہت دی تھی کہ جو ان سے پہلے نہ کسی کو دی گئی اور نہ ان کے بعد نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، کیونکہ ان کی دعائیں ایسی تھی جو اللہ رب العزت نے وہ قبول کی۔ اور دیکھیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں اسی شخص سے ان کا آمنا سامنا ہوا۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میری مصروفیات، میرا کام کاج یہی ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر جنگل جانا اور وہاں پر لکڑیاں جمع کرنا، لکڑیاں کاٹنا، پھر ان کا گٹھا بنانا، پھر بازار میں آنا انہیں فروخت کرنا، اور انہی کی بدولت جو مجھے پیسے ملتے ہیں، جو میرے لیے اس وقت کی جو بھی کرنسی تھی تو اس سے میں گھر کا راشن اور بیوی بچوں کو پالتا بوستا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے دولت سے نوازا تھا، تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایک ہیرا نکال کر دیا، ایک ہیرا نکال کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ آپ ہی کے لیے نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی جو ہے ہیرا کافی ہوگا، یعنی اتنا قیمتی ہیرا تھا۔ تو جب وہ شخص نے اس ہیرے کو سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا، لینے کے بعد وہ جب راستے میں جا رہا تھا اور خوشی سے بہت ڈگمگا اٹھا تھا، پھول رہا تھا خوشی سے، اور اپنی ہتھیلی پر یوں اس ہیرے کو رکھے دیکھ رہا تھا اور راستے میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک پرندہ آیا، تو وہ ہیرا جو تھا وہ سرخ یعنی لال تھا، لال گوشت کے ٹکڑے کی طرح۔ تو پرندے نے سمجھا کہ اس کے ہاتھ کے اندر کوئی گوشت کا ٹکڑا ہے، تو پرندے نے اس کے ہاتھ سے اس ہیرے کو اٹھا لیا، اور پرندہ تو پرندہ ہی جب ہوا میں اڑ جائے تو کون اسے پکڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کے ہاتھ سے وہ ہیرا پرندہ لے کر اڑ گیا اور چلا گیا۔ یہ شخص گھر پہنچا پریشان، صبح پھر وہی کام، پھر جنگل کی طرف جانا اس نے شروع کیا، پھر جنگل جا رہا ہے، پھر لکڑیاں جمع کر رہا ہے اور پھر واپس بازار میں آ کر فروخت کرتا ہے۔ تو اسی طرح اس کا یہ معمول رہا۔ تو ایک دن پھر حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی ملاقات ہوئی، تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے فرمایا کہ میں نے آپ کو ہیرا دیا تھا اور بہت قیمتی ہیرا دیا تھا جو آپ کی نسلوں کے لیے بھی کافی تھا، جو ہیرے کے اثرات ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے پھر وہی جنگل کی طرف جانا اور لکڑیاں جمع کرنا، اسے فروخت کرنا اور اپنا کام کاج چلانا، تو یہی آپ کا کام دوبارہ چل رہا ہے، تو میں سمجھا نہیں کچھ۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اس شخص نے بتایا کہ اس طرح پرندہ وہ ہیرا مجھ سے لے کر چلا گیا۔ تو بہرحال سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تو دولت کی کمی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک اور ہیرا نکال کر دیا اور کہا کہ اسے سنبھال کر لے جانا، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہیرا بھی آپ سے چلا جائے۔ تو
تو بہرحال اس شخص نے ایسا کیا کہ اب دوسری دفعہ اس ہیرے کو اپنی مٹھی کے اندر بند کیا اور بند کرتے ہوئے جا رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ بازار جاؤں گا، اسے فروخت کروں گا اور اسے پھر گھر کے لیے راشن لے جاؤں گا، میری نسلوں کے لیے بھی یہ ہیرا کافی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا۔ تو راستے میں ایک جگہ پر پانی، نہر بہہ رہی تھی، پانی تھا، تو وہ جب اس نہر سے گزر رہا تھا، اس نہر کو پار کر رہا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس کا پاؤں ایک پھسلنے والے پتھر پر لگا تو وہ گر پڑا پانی کے اندر۔ جیسے ہی گرا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مٹھی میں بند جو ہیرا تھا اپنے ہاتھوں کو یوں کھول دیا، تو جب ہاتھ کھولے تو وہ ہیرا پانی کے اندر بہہ گیا۔ اب یہ دوسرا ہیرا جو ہے وہ بھی پانی کے اندر چلا گیا اور اللہ نے اس کے نصیب میں نہیں لکھا تھا۔ تو بہرحال پھر اس نے تیسری دن ایسا کیا کہ دوبارہ لکڑیاں، تیسری دفعہ دوبارہ لکڑیاں جمع کرنا اور پھر وہی جنگل کی طرف جانا، لکڑیاں جمع کرنا، پھر گھر کا اسی طرح کام کاج اور کاروبار چلانا۔ تو ایسا ہوا کہ پھر وہ لکڑیاں جمع کرتا رہا، پھر بازار جاتا رہا، پھر انہیں فروخت کرتا رہا، پھر اس کے بعد جو ہے گھر کے لیے راشن پورا کرتا رہا۔ تو پھر ایک دن حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ میں نے آپ کو دوسرا ہیرا دیا تھا، تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہی پرانے انداز میں چل رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص نے بتایا کہ مجھ سے وہ دوسرا ہیرا اس طرح پانی کے اندر بہہ گیا۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تیسرا ہیرا نکال کر دیا، کہا کہ اسے بہت احتیاط سے لے جانا۔ تو اس شخص کو جب تیسرا ہیرا ملا، وہ جا رہا تھا راستے میں، اس نے سوچا پہلے ہاتھ کے اوپر ہیرا رکھا ہوا تھا، پرندہ لے گیا، پھر ہاتھ کے اندر مٹھی کے اندر بند کر کے لے گیا ہیرے کو، وہ پانی کے اندر بہہ گیا۔ اب کوئی اور طریقہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہیرا جو ہے شام ہو چکی ہے، گھر تک پہنچ جائے اور کل اسے بازار میں جا کر فروخت کروں گا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ اس نے اپنے سر کے اوپر ایک پگڑی باندھی ہوئی تھی، اس کے اندر اس ہیرے کو لپیٹا، باندھا اور چل پڑا۔ تو اب پانی سے بھی گزر گیا۔ جب گھر پہنچا، شام ہوئی، رات کا وقت تھا، تو اس نے ایسا کیا کہ گھر کے اندر آٹے کی بھوری تھی، اس کے اندر اس ہیرے کو رکھ دیا کہ یہ ایسا نہ ہو ہیرا یہاں بھی مجھ سے گم ہو جائے اور پھر مجھے یہ ہیرا نہ ملے تو پھر پریشانی ہوگی۔ اسی لیے اس نے آٹے کی بوری کے اندر جو ہے اس ہیرے کو رکھ دیا کہ صبح اٹھوں گا، ناشتہ کروں گا، پھر اس کے بعد بازار جاؤں گا، اسے فروخت کروں گا۔ یہی خیالوں میں اس کے اور بیوی بچوں کے پوری رات یہی باتیں چلتی رہی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ رات کے وقت پڑوسن کے گھر میں آٹا ختم ہو گیا، تو وہ ان کے گھر آئے اور دستک دی تو سب سو رہے تھے۔ تو پڑوسن علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات کہ گھر کے اندر اگر کوئی موجود نہ ہو تو جان پہچان والا شخص گھر کے اندر سے وہ چیز اٹھا کر لے جاتا ہے اور پھر بعد میں بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ ہم آٹا لے جائیں تو بعد میں بتا دیں گے صبح، ابھی ان کو جگانا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ جب آٹا لے کر گئے تو گھر کے اندر آٹے کو چھاننے میں دیکھا کہ وہ ہیرا اس چھان کے اندر آیا، تو وہ تو بہت خوش ہوئے، کہا کہ ہمیں ہیرا مل گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ نہیں بتاتے یہ قیمتی ہیرا ہے، تو انہوں نے اپنے گھر کے اندر رکھ لیا۔ تو یہ شخص جب صبح اٹھا، ناشتہ کیا، وہ خوش ہے، تو آٹے کو دیکھ رہا ہے، پورے آٹے کو چھان لیا، بیچ میں ہیرا نہیں۔ اب پھر پریشان حال، لیکن پریشان اتنا کہ اب کروں تو کیا کروں، لیکن بہرحال اس نے کیا کرنا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہیرا کہاں گیا۔ محلے کے اندر شور و شرابہ ہوا لیکن اسے ہیرا نہ ملا۔ اب یہ تیسرا ہیرا تھا، وہ بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا کہ پھر وہ دوبارہ لکڑیاں جمع کرنا اور وہی کام کاج کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو پھر اتفاقاً ایک دن چوتھی دفعہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ تو پھر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تیسرا ہیرا دیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو اس نے کہا وہ تو اس طرح گم ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بڑی عجیب بات کہی اور کہا کہ جو چیز اللہ نے آپ کے نصیب میں نہیں لکھی، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ میرا بھی بادشاہ ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اگر اس نے آپ کے مقدر میں یہ ہیرے نہیں لکھے تو میں کون سلیمان ہوتا ہوں کہ اپنی تمام دولت آپ پر لوٹا دوں اور وہ آپ کے نصیب میں ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا ہوگا کہ جب جو چیز اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہوگی وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ اسی لیے
اب ہیرا چوتھی دفعہ سلیمان علیہ السلام نے انہیں ہیرا نہ دیا تو کہا کہ آپ کے لیے یہی کام بہتر ہے، اللہ نے آپ کے لیے اسی میں بہتری رکھی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ یہی کام کاج کریں۔ تو بہرحال گفتگو کے بعد وہ بندہ وہی لکڑیاں روزانہ جمع کرتا، اسی طرح اپنا کام کاج چلاتا۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے لا رہا تھا، دھوپ تھی، گرمی کی شدت تھی، تو اسی اثناء میں اس نے سوچا کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر چند منٹ اپنی تھکاوٹ کو دور کر لوں۔ تو وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، لکڑیاں اتار کر لیٹا تو اسی کے پاس میں ایک پرندے کا بچہ جو ہے پڑا ہوا تھا، اور درخت کے اوپر ایک پرندہ آوازیں لگا رہا تھا، اپنے بچے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس پرندے کے بچے کو اپنے منہ کے اندر اٹھایا، یوں منہ کے اندر دانتوں میں اسے پکڑا اور پکڑ کر اس درخت پر چڑھا، اور چڑھنے کے بعد اس نے یہی سوچا کہ میں اس بچے کو پرندے کے گھونسلے کے اندر پہنچا دوں، کیونکہ اس پرندے کی جو ماں ہے وہ تڑپ رہی ہے۔ تو اسی لیے اس نے سوچا کہ وہ جب پرندے کو اٹھا کر اپنے منہ کے اندر اپنے دانتوں کے اندر پکڑ کر اسے جب درخت پر چڑھا، جب گھونسلے کے اندر رکھنے لگا تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ اسی گھونسلے کے اندر وہ جو پہلا ہیرا تھا جو پرندہ اٹھا کر لے گیا تھا، وہ ہیرا وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ اب اس شخص نے اس ہیرے کو وہاں سے اٹھایا، جب اٹھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف کی، تو دیکھیں کہ یہاں پر ایک مخلوق پر، اللہ کی مخلوق پر، جو میں نے تمہید آپ کے سامنے بانی تھی کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو گے تو اللہ آپ پر بھی رحم و کرم کریں گے، تو اسی لیے اس نے پرندے پر رحم کیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا جو کھویا ہوا ہیرا تھا وہ اسے لوٹا دیا۔ تو اسی اثناء میں وہ درخت سے نیچے اترا اور بازار گیا، لکڑیاں وہیں پر چھوڑی، اسی خوشی میں کلہاڑا وغیرہ سب کچھ وہاں پر چھوڑا، بازار گیا۔ بازار جانے کے بعد اس نے اس ہیرے کو فروخت کیا، فروخت کرنے کے بدولت اس وقت کے دور کے اندر جو بھی کرنسی تھی تو اس نے وہ کرنسی لی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے سوچا کہ اتنا عرصہ ہو گیا گھر کے اندر ہمارے گوشت نہیں پکا، تو کچھ گوشت، کوئی راشن وغیرہ بیوی بچوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ تو اس نے مچھلیاں خریدی، مچھلیاں خریدنے کے بعد جب مچھلی والے نے اس مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے وہ دوسرا ہیرا جو پانی کے اندر بہہ گیا تھا وہ مل گیا۔ اور اللہ رب العزت کی شان دیکھو کہ اللہ نے اس بندے پر اتنا کرم کیا کہ اب دوسرا ہیرا بھی اسے دے دیا۔ تو اسی خوشی میں اس نے دوسرا ہیرا بھی لیا۔ اسی اثناء میں گھر گیا، گھر میں رات کو یہ باتیں چل رہی تھی، تو میاں بیوی آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ چور چور کی باتیں چل رہی تھی، اس طرح ہمارا ہیرا گم ہو گیا۔ اہل محلہ کے بارے میں ان کی جو رائے تھی وہ باتیں کر رہے تھے، تو محلے والے جو پڑوسن تھے جو آٹا لے کر گئی تھی وہ سمجھی کہ کہیں ہمارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ ہیرا اٹھا کر ان کے صحن کے اندر پھینک دیا۔ جب صحن کے اندر پھینکا، صبح اس شخص کی بیوی جب جھاڑو لگا رہی تھی تو دیکھا کہ وہ تیسرا ہیرا بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ دیکھو کہ ایک پرندے پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے تینوں چھینے ہوئے ہیرے واپس لوٹا دیے۔ اگر سلیمان علیہ السلام اسے ایک ہیرا دیتا اور وہ اسے پہلا ہی ہیرا دینا تھا تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام سے 3 ہیرے اس شخص کو دلوا دیے۔ پھر اس وقت کے دور کے اندر اس نے ایک محل بنایا، کوٹھی بنائی، اپنا کاروبار چلایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن وہاں سے گزر رہے تھے تو پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کا یہ گھر ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے ایک ہیرا دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پر کرم کیا اور پورا واقعہ سلیمان علیہ السلام کو سنایا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کی ایسی ذات ہے کہ مجھ سے تینوں ہیرے اس شخص کے دامن میں ڈلوا دیے اور اسے دے دیے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اور اللہ رب العزت نے اس پر اتنا بڑا کرم کیا کہ اس سے ہر چیز اور اسے واپس کر دی اور تینوں ہیرے اسے واپس لوٹا دیے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی
مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق پر رحم کریں گے تو اللہ رب العزت ہم پر بھی رحم فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے ضرور سبق ملا ہوگا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔